میاں بیوی کی لڑائی میں پستے ہیں بچے۔ ایک عورت روڈ پہ چھابڑی لگا کے سبزیاں بیچ رہی ہے، ادھر سے دو مرد آ رہے ہیں۔ جو مرد دیکھتا ہے کہ یہ میری چھوڑی ہوئی بیوی ہے، اپنے دوست سے کہتا ہے آؤ ذرا سبزی والے کا نا مزہ لیتے ہیں، چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ دوست کہتا ہے چھوڑو، چھوٹے لوگ ہیں، ان کو کیوں منہ لگانا۔ وہ کہتا ہے یہ جو عورت ہے نا میری چھوڑی ہوئی پہلی بیوی ہے، آؤ ذرا مزہ لیتے ہیں اس کا۔ اور شوہر دوست کہتا ہے چلو۔ اب شوہر اپنا منہ نا رومال سے لپیٹ لیتا ہے تاکہ بیوی پہچان نہ پائے۔ وہاں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بی بی سبزی کتنے کی ہے، یہ کتنے کا، وہ کتنے کا۔ وہ بتاتی ہے اتنے اتنے کے ہیں۔ اتنے میں کوئی سبزی بھنڈی پکڑتا ہے، توڑ کے چیک کر کہتا ہے تم تو پرانی سبزیاں بیچ رہی ہو، یہ باسی سبزیاں بیچ رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ عورت کہتی ہے باؤ جی سبزیاں تازہ ہیں، بس نا باہر رکھی ہیں، دھوپ ہے یہاں پہ، مرجھا سی گئی ہیں۔ اگر آپ نے لینی ہے نا میں مجبور عورت ہوں، میں پیسے کم لگا لوں گی، آپ لینے والے بنے۔ وہ کہتا ہے کیا مجبوری تم کو؟ وہ کہتی میری بیٹی بیمار ہے، اس کے لیے دوائی لینی ہے، سبزی بیچوں گی تو پیسے آئیں گے، میں دوائی لے کے جاؤں گی اپنی بیٹی کے لیے۔ شوہر ایک دم پریشان ہو گیا، تو یہ تو اس کی بیٹی تو میری بیٹی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا تمہاری بیٹی کو، کب سے بیمار ہے، دوائی کیوں نہیں لی؟ وہ کہتا ہے باؤ جی پیسے ہوں گے تو دوائی لوں گی نا، آپ سبزی خرید لیں۔ تو کہتا تمہارا شوہر نہیں ہے؟ کہتی ہے میرا شوہر تھا، اس میں چھوڑ دیا ہے۔ آدمی کہتا ہے کیسا بیوقوف شوہر ہے تمہارا، کوئی نہ سمجھ ہی ہوگا، اتنی خوبصورت اور اس حسین عورت کو، بھرے ہوئے جسم کی مالک کو تمہارا شوہر نے وہ چھوڑ کیوں دیا؟ وہ عورت کہتی ہے باؤ جی میرا شوہر کوئی بیوقوف انسان نہیں تھا، بہت اچھا انسان تھا، بہت سمجھدار تھا، میرا بہت خیال کرتا تھا، مجھ میں کوئی عیب تھا، وہ چھوڑ دیا اس نے، آپ سبزی لے لیں۔ وہ سبزی بیچنا چاہ رہی تھی، وہ اسے تنگ کری جا رہے تھے۔ اب نا وہ مرد سوچتا ہے کہ اس نے اپنی دوائی لینی ہے بیٹی کے لیے، اس کو پیسے دیتا ہے 1000 روپے، سبزی خریدتا ہے 500 کی۔ وہ عورت 500 بقایا دینے کی کوشش کرتی ہے، وہ کہتا ہے رکھو رکھو کوئی بات نہیں ہے۔ عورت کہتی ہے کہ باؤ جی میں بھیک نہیں لیتی، مجھے اپنی محنت کے پیسے چاہیے، اور میری سبزی کے پیسے بنتے ہیں 500، اپنے 500 اپنے پاس رکھیں۔ شوہر سوچتا ہے رسی جل گئی پر بل نہ گیا، اس کی اکڑ ویسے کی ویسے ہی ہے، یہ نہیں بدلے گی۔ اب نا عورت نے باقی سامان سمیٹا اور ایک دکان میں رکھ دیا، اور وہاں سے سیدھی گئی ہے میڈیکل اسٹور پہ۔ اب جو شوہر تھا نا اس نے اپنے دوست کو کہا بھائی تو جا سبزی لے اپنے گھر جا، میں دیکھتا ہوں جاتی کدھر ہے۔ گاڑی لے کے نا اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ میڈیکل اسٹور سے دوائی لی ہے، آگے چل پڑی اپنے گھر کی طرف۔ یہ پیچھے 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 گاڑی میں جاتا ہے، ایک گھر کے باہر جا کے رکتی ہے، وہاں پہ گھر میں جاتی ہے۔ گھر کیا تھا، ایک کھنڈر ہی تھا۔ باہر سے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بڑھیا بیٹھی ہے جو اس کی ساس ہے، اور بچی یہ لیٹی ہوئی ہے چارپائی پہ، بڑھیا اس کی پٹیاں کر رہی ہے۔ جب یہ جاتی ہے اپنی بیٹی کو گلے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، اسے دوائی سیرپ گولیاں کھلاتی ہے۔ شوہر دیکھ رہا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اگلے دن پھر پہنچتا ہے اس سبزی والی کے پاس اور جا کے حال پوچھتا ہے کیسی ہو، اور تمہاری بیٹی کا کیا حال ہے، بخار اترا کہ نہیں اترا؟ عورت کہتی ہے ہاں بخار تو اتر گیا، کمزوری ہے، کچھ انجیکشن لگاؤں گی، کچھ اس کو دودھ وغیرہ پلاؤں گی، صحت ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ پھر سبزی لیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ ابھی 2-3 دن ایسے ہی جاتا ہے، پھر اور جب بھی جاتا ہے ایک ہی بات پوچھتا ہے تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ وہ نا جب اگلے دن جاتا ہے نا 3-4 دن بعد جاتا ہے، پوچھتا ہے تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے جتنی بیٹی میری ہے اتنی بیٹی آپ کی ہے، اگر آپ کو اتنا ہی اس کا فکر ہے نا تو آپ جا کے گھر جا کے دیکھ لو، میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تم نے جو پہچان لیا؟ عورت کہتی ہے پہلے دن میں نے نہیں پہچانا تھا، اگلے دن میں نے پہچان لیا آپ کو۔ وہ کہتا ہے کیسے پہچانا؟ وہ کہتی ہے میں نے آپ کے ساتھ 8-9 سال گزارے ہیں، تو میں آپ کو پہچانوں گی نہیں؟ بے شک آپ موٹے ہو گئے ہو، چہرے پہ داڑھی رکھ لی ہے، گاڑی کے مالک بن گئے ہو، امیر آدمی بن گئے ہو۔ تو کہتا ہے اچھا چل میں تمہاری بیٹی کو، اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ عورت کہتی ہے میں سبزی بیچوں گی تو تبھی جاؤں گی، میں اپنی دھاڑی نہیں توڑ سکتی، اور آپ کی خیرات نہیں چاہیے مجھ کو۔ اب وہ آدمی شوہر انتظار کر رہا ہے سبزی بکنے کا، کچھ سبزی خود خرید لیتا ہے، کچھ لوگ خرید جاتے ہیں۔ جب سبزی ساری بکتی ہے کہتا میری گاڑی میں بیٹھ چلتے ہیں۔ راستے میں اس نے پہلے بیٹی کو دیکھ لیا تھا، اپنی بیٹی کو کتنی عمر کی ہے، ہائٹ کتنی ہے، اس حساب سے نا اس نے کھلونے، کپڑے، گفٹ کافی لیے اپنی بیٹی کے لیے، چاکلیٹ، کینڈی وغیرہ، پھل فروٹ سب لے کے چلا گیا۔ اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھایا ساتھ، گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے تو گھر میں جاتے ہیں تو بیٹی بھاگی بھاگی آتی ہے، ماں کو لپٹ جاتی ہے۔ بیٹی پوچھتی ہے
امی یہ انکل کون ہے؟ وہ کہتی ہے بیٹا یہ آپ کے ابو ہیں، جاؤ ان سے ملو جا کے۔ بیٹی نہیں جاتی، کہتی ہے یہ وہی ابو ہیں آپ کے میرے جو جن کی وجہ سے آپ روتی رہتی ہو۔ وہ مرد نہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کتنی پریشان رہتی ہے میری وجہ سے۔ وہ نہ پھر بھی اس کو بلاتا ہے بیٹا میرے پاس آؤ، مجھ سے گلے ملو، مجھ سے باتیں کرو، میں تمہارے لیے بہت سے گفٹ لے کے آیا ہوں۔ لڑکیاں جی کیا گفٹ لے کے آئے ہیں؟ وہ سب سارے گفٹ دکھاتا ہے، بچی آتی ہے اسے کپڑے، کھلونے، چاکلیٹ، کینڈی، فروٹ، بہت سامان لے کے آتا ہے۔ بچی بڑی خوش ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں نا اس کی ساس آ جاتی ہے، وہ ساس کو ملتا ہے، سلام کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ نا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے میری وجہ سے جو آپ کی بیٹی کو اتنے سال یہاں پہ رہنا پڑا، اب میں اس کو یہاں نہیں چھوڑوں گا، اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ تو وہ عورت کہتی ہے میں نے آپ سے شادی کے بعد صرف ایک چیز مانگی تھی، میں نے کہا تھا میں غربت میں رہ لوں گی پر اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ آپ تو اپنی بھابھی کے، اپنے بھائیوں کے ہاتھ پہ پل رہے تھے، آپ کی بھابھی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، آپ نے اف تک نہیں کہا، مجھے یہ برداشت نہیں تھا۔ عورت کوئی بھی ہے نا اپنی انا کے آگے کسی کو برداشت نہیں کرتی، اسے کچھ کہہ لے مشکل نہیں ہے، شوہر مار لے پیٹ لے وہ برداشت کر لے گی، کوئی دوسرا اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آدمی کہتا ہے، شوہر اس کا کہتا ہے کہ نا ماں باپ کے مرنے کے بعد بھائی بھابھی نے پالا تھا، ان کے ہاتھ میں پلا تھا، وہ جیسے بھی کہتے ہیں مانتا تھا، اب میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے، میں کماتا تھا اور اپنے نام پہ وہ زمینیں، جائیداد، دکانیں سب خریدتے رہے، اور جب میں نے حساب مانگا انہوں نے کہاں کا حساب، برابر کا حساب ہے، اور سارا سامان ان کے نام پہ ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا بھائی میں اب آپ کے نام پہ میں کوئی کاروبار نہیں کروں گا، اپنا کام کروں گا۔ بھائی نے کہا اچھا نہ تیرے پاس گھر ہے نہ دکان ہے، کیا کاروبار کرے گا؟ جو میرے پاس جمع پونجی تھی نا وہ میں نے بچا کے رکھی، اس سے میں نے کاروبار شروع کیا، اور کاروبار سے ایک دکان سے دو دکان، دو سے چار، مارکیٹ کا مالک بن گیا، آج گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، بس تمہاری کمی ہے، اگر تم مجھ کو معاف کر دو تو دوبارہ گھر چلتے ہیں۔ میں نے اسی وجہ سے تم کو طلاق نہیں دی تھی، میں چاہتا تھا تم کو سبق ملے، لیکن تم واقعی انا والی عورت تھی، تم نے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا، محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال لیا، کسی کے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ عورت کہتی ہے اگر آپ واقعی دل سے کہہ رہے ہو تو میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، آج کے بعد تم نے سبزی نہیں بیچنی، بس جو بھی ہے نا میں اپنے پورے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آئندہ ہم لوگ کٹھے رہیں گے۔ عورت جو بھی ہے نا شوہر کی رسپیکٹ کرتی ہے ہمیشہ، لیکن جب شوہر اس کی رسپیکٹ نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرے، رسوا کرے، یا بھائیوں سے، بھابھیوں سے یا باقی رشتہ داروں کے سامنے اس پہ تہمت لگائے اور وہ چپ رہے، تو یہ عورت برداشت نہیں کرتی۔ یہ سیلف میڈ عورت کی نشانی ہے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو لائی لگ ہوتی ہیں، پر یہ عورت خوددار تھی، اس نے محنت مزدوری کر کے کمانا سیکھ لیا۔ یہ ایک عورت کی خوددار کی کہانی تھی، اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔